ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے دسمبر کی 24 اور جمادی الثانی کے 21 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے آج کونسل سکریٹریٹ میں مائننگ اینڈ جیولوجی محکمے کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین اور ایگزیکٹو کونسلر پنچوکٹاشی کے علاوہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، ڈپٹی ڈائریکٹر مائننگ اینڈ جیولوجی لداخ، ڈسٹرکٹ منرل آفیسر کرگل، ایس ڈی ایم دراس، ایس ڈی ایم شکر چکتن اور ایس ڈی ایم زانسکار کے علاوہ دیگر افسران موجود تھے. ڈپٹی ڈائریکٹر مائننگ اینڈ جیولوجی یو ٹی لداخ نے سی سی کو مطلع کیا کہ محکمہ کان کنی کی طرف سے رہنما خطوط پہلے ہی تیار کر لیے گئے ہیں، جنہیں ہل کونسل لیہ نے بھی تسلیم کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ کامیاب بولی دہندگان کو بولی کی کل رقم کے علاوہ 5% چارجز بھی ادا کرنا ہوگا. انہوں نے مزید بتایا کہ ڈی ایم ایف ٹی کا 30% پی ایم کے وائی اسکیم کے تحت ہل کونسل کے اختیار میں رکھا جائے گا. سی سی کرگل نے ڈپٹی ڈائریکٹر مائننگ اینڈ جیولوجی کو ہدایت دی کہ وہ رہنما خطوط پر عمل درآمد کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں. ڈاکٹر آخوند نے ریت اور بجری کے دام مناسب رکھنے کا بھی مشورہ دیا. بھارت میں قومی کسان دن، جسے کسان دیوس بھی کہا جاتا ہے، ہر سال 23 دسمبر کو منایا جاتا ہے. یہ دن 5ویں وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کی یوم پیدائش اور بھارتی کسانوں کی خدمات کا جشن منانے کے لیے مختص ہے. اس مناسبت پر کرشی وگیان کیندر کرگل نے کرگل ضلع کے مختلف علاقوں میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات کے مطابق سوموار کو سب ڈویژن سانکو کے برسو بلاک میں کرشی وگیان کیندر کرگل سیکنڈ کی جانب سے قومی کسان دن منایا گیا. اس موقع پر کونسلر برسو شیخ محمد انصاری بطور مہمان خصوصی، جبکہ چیف ایگریکلچر آفیسر عاشق حسین بشارت اور پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر مہدی آخوند بطور مہمان اعزازی کے علاوہ ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر سراج الدین اور دیگر افسران و اہلکاران اور کسانوں کی کثیر تعداد موجود تھے. مہمان خصوصی شیخ محمد انصاری نے برسوں میں تقریب کے انعقاد پر کرشی وگیان کیندر کے افسران کا شکریہ ادا کیا اور کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کو اپنانے کی اہمیت پر زور دیا. چیف ایگریکلچر آفیسر عاشق حسین نے شرکاء کو جدید زرعی طریقوں کے بارے میں بھی آگاہی دی. ڈاکٹر مہدی آخوند نے محفوظ کاشت کے فوائد، خاص طور پر آف سیزن کے دوران سبزیاں اگانے کی صلاحیت کے بارے میں بھی روشنی ڈالی. ڈاکٹر مہدی آخوند نے سخت موسم سرما کے حالات کے باوجود کسانوں کی پرجوش شرکت پر ان کی تعریف کی. اسی طرح ایک اور تقریب کرشی وگیان کیندر کرگل فسٹ نے سوموار کو کاکسر گاؤں میں منعقد کیا، جس میں تقریباً 200 کسانوں نے شرکت کی. کسان دیوس میں زرعی ماہرین نے کسانوں کو آگاہی دی. ماہرین میں ڈاکٹر نسرین، ڈاکٹر منصور حسین اور ڈاکٹر نذیر حسین شامل تھے، جنہوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں کسانوں کے اہم کردار کو اجاگر کیا. انہوں نے کسانوں کو کسان دیوس میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا. لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینامارک سے سونامارک کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی جائے گی. تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے. اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدنہ ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں قدرے اضافہ دیکھنے کو ملا.
اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -7.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -9.2، زنسکار میں -13 اور دراس میں -15.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے منگل کو کہا کہ عوام بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جدوجہد کر رہے ہیں اور روزمرہ کی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہیں۔ گاندھی نے گری نگر میں سبزی منڈی کے اپنے حالیہ دورے اور گھریلو خواتین کے ساتھ بات چیت کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ اس میں خواتین نے کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اپنی مشکلات بیان کی۔ کانگریس کے سابق سربراہ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ لوگ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جدوجہد کر رہے ہیں اور روزمرہ کی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہیں۔ راہل گاندھی نے لہسن، مٹر، مشروم اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں پر خواتین سے تبادلہ خیال کیا۔ راہل گاندھی نے اس مہنگائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کیا کھائیں اور کیا بچائیں۔ کانگریس نے پیر کو کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی طرف سے اعلان کردہ بلٹ ٹرین نہیں آئی ہے، لیکن مہنگائی جو بلٹ ٹرین کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے، عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں گزشتہ 2.5 ماہ سے سڑکیں اور ٹرانسپورٹ بند ہے۔ علاقے میں ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت برقرار ہے اور راستوں کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے شدید سرد موسم میں بھی 5 روز سے دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے کشیدگی پر فوری قابو پانے اور حالات معمول پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب کرم میں کشیدگی 77ویں روز بھی برقرار ہے اور صورتحال معمول نہ آ سکی۔ صدر ٹریڈ یونین پارا چنار حاجی امداد کے مطابق مین شاہراہ اور افغان سرحد سمیت تمام راستے بند ہیں، جبکہ خوراک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ختم ہونے کے باعث بازار بند ہیں۔ ریسٹورنٹ، تندور سمیت دیگر دکانوں کی بندش سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا حکومت نے کرم کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ریلیف ایمرجنسی کی منظوری دی تھی اور زمینی راستے کی بحالی کے لیے اسپیشل پولیس فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ 21 نومبر کو پارا چنار پشاور روڈ پر چند گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 10 افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ شام کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ترکیہ نے امریکہ کے حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر حملے کے بہانے کوبانی اور دیگر شہروں سمیت شام کے مختلف علاقوں پر 17 ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد کرد آبادی والے شہروں اور علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے اور انہیں تباہ کرنے کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ واضح رہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ترکیہ اب تک متعدد بار شام کے سرحدی اور کرد آبادی والے علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا چکا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔